بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعمیر کعبہ کا دوسرا سیگمنٹ لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس زمین پر تشریف لائے تو یہاں کے ویران اور سنسان ماحول سے اب بڑی جلدی اکتا گئے۔ اداس ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تو اس اجنبی سرزمین پر فرشتوں کی مترنم آوازوں اور دعاؤں اور مناجات کے نغموں کو ترس گیا ہوں، جی چاہتا ہے تیری حمد و ثنا کے ملکوتی گیت سنوں، مگر یہاں تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کی درد بھری جب فریاد سنی تو القا ہوا، اے آدم، یہ اس دانہ گندم کی پاداش ہے جو تو نے کھایا تھا۔ اس وحشت و اداسی اور قید تنہائی سے باہر اگر آنا چاہتے ہو تو ارض ہند کو چھوڑنا پڑے گا، چونکہ آدم علیہ السلام یہاں ہندوستان میں آپ کا نزول ہوا تھا۔ ارض ہند کو چھوڑنا پڑے گا جہاں تمہیں اتارا گیا ہے، اور سرزمین حجاز مقدس جو کہ عرب امارات ہیں، ان کو پہلے حجاز مقدس کہا گیا کہ راہ لو جہاں میرا گھر ہے، کیونکہ گھر پہلے تعمیر ہو چکا تھا، پہلے بھی تعمیر فرشتوں نے 2000 سال پہلے تعمیر کیا تھا، اور وہاں جا کے اس کی تعمیر نو، یعنی اس کو نیا تعمیر کرو، پھر اس کا طواف کرو، پھر جس طرح تو نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا، اسی طرح تم بھی میرے اس گھر بیت اللہ کا طواف کرو، اور اس عمل کی برکت سے تمہاری لغزش بھی معاف ہو جائے گی، فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے مانوس فضا بھی تمہیں مل جائے گی۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہ جانا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی طرف جبریل امین کو بھیجا اور حکم دیا کہ دونوں مل کر میرا گھر بناؤ۔ اب آدم علیہ السلام نے عزم سفر کیا، جبریل امین کی رہنمائی میں جناب حوا کے ہمراہ آپ یہ تینوں لوگ چل پڑے۔ یہ مختصر سا قافلہ کس شان سے جناب وہ رستہ کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ روایت ہے نا کہ جب آپ سفر کر رہے تھے، جس مقام پہ آدم علیہ السلام کا قیام ہوتا تھا، جہاں پہ آپ ٹھہرتے تھے، وہاں برکات کا نزول ہوتا تھا۔ وہ مقام جو تھے وہ خزانہ برکات سے اپنے دامن کو بھرپور کر لیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس مقام پر آدم علیہ السلام نے قدم لگائے، وہاں انسانوں کی بستیاں آباد ہو گئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس ملکوتی سفر کی کیفیت کو بڑی عقیدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام روانہ ہوئے، زمین تیزی کے ساتھ سمٹتی رہی، جن جگہوں پر آپ کے قدم مبارک آئے یا آپ نے وہاں قیام فرمایا، انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ آباد اور بابرکت ہو گئیں۔ منزل مقصود پر پہنچ کر جبریل امین نے کعبہ معظمہ کی بنیادوں کے لیے حدود متعین کر دی، بتایا ان مقامات سے جگہ کھودیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کھودی ہوئی مٹی باہر نکالتی رہیں۔ تو اسی طرح آدم و حوا دونوں مل کے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو انہوں نے کھودا، پھر جبریل امین نے بنیادوں کے لیے خطوط طے کیے، اس کے بعد فرشتوں نے ان کا ہاتھ بٹایا، 5 مختلف پہاڑوں کے پتھر لائے، طور سینا، کوہ جودی، کوہ زیتون، کوہ لبنان اور جبل حرا۔ ان مقدس پہاڑوں کے پتھر بنیادوں کے اندر چننے میں خاص حکمت تھی، جو بعد میں آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں کعبہ شریف کی بنیاد رکھنے، اس میں نماز پڑھنے اور سب سے پہلے اس کا طواف کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔
جب آدم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو سراپا نیاز بن کر بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو گئے اور باادب انداز کے ساتھ عرض کی، پرسوز لہجے کے میں عرض کی، یا اللہ، مزدور محنت و مشقت اور اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے، اسے اجرت اور مزدوری دی جاتی ہے، اور سخی دوارے سے وہ جو مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں نے بھی مزدوری کی ہے، میں نے کعبہ تعمیر کیا ہے، تو قدردان ہے، محنت کا اجر عطا فرما۔ آگے سے خالق کائنات کی طرف سے القاء ہوا، اے آدم، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو نا، دیا جائے گا۔ عرض کی، یا اللہ، میری مغفرت فرما، جس بہشت بری سے مجھے نکالا گیا دوبارہ اسی میں داخل فرما۔ تو القاء ہوا، اے آدم علیہ السلام، تیری یہ درخواست منظور ہے۔ عرض کی، یا اللہ، میں نے اس گھر کا طواف کیا، تو نے میری مغفرت فرما دی، اسی طرح میری اولاد میں سے بھی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو حکم ہوا، اے آدم، یہ تیری درخواست بھی منظور ہو چکی۔ عرض کی، یا اللہ، ممکن ہے میری اولاد میں سے کوئی شخص اس گھر کی زیارت کے لیے آنا چاہے، اس کے دل میں آرزو ہو، تمنا ہو، تڑپ ہو، مگر حالات اس کا ساتھ نہ دیں، اس پر غربت چھائی ہو، وہ نہ آ سکے، لیکن دل تڑپتا ہو، اور وہ اس کے لیے یا اللہ مغفرت فرما دے، مغفرت لکھ دے۔ تو ارشاد ہوا، اے آدم، تیری یہ التجا بھی منظور ہے، جو یہاں آنے کا خواہش مند ہوگا مگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے گا، میں زائرین کے صدقے انہیں بھی بخش دوں گا۔ تو اے حاجیوں کو جاتا دیکھ کر تڑپنے والوں، اے عمرہ کرنے کے لیے جانے والوں کو دیکھ کر تڑپنے والوں، اے زائرین کو جاتا دیکھ کے تڑپنے والوں، اے رو رو کے عرضیں کرنے والوں، سن لو نا کہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے باپ نے یہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا اللہ، جو آنے کا خواہش مند ہو مگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں زائرین کے صدقے انہیں بھی بخش دوں گا، دعا کرنے والوں کے صدقے ان کی دلی مرادیں پوری کروں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے طواف فرمایا، باب کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں ادا کی، پھر ملتزم پر آئے اور درد و سوز میں ڈوبی ہوئی ایسی دعا فرمائی جس کے ایک ایک لفظ سے شان بندگی کا اظہار ہوتا تھا اور نیاز مندی اور عبودیت کا اظہار ہوتا تھا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ دوسری تعمیر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اے جانے والے حجاج کرام، وہ وقت بھی یاد کریں جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور وہاں پر صرف 3 شخصیات تھیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ آج تم اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہو۔ اللہ سچا ہم سب کو اس میں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ یہ سلسلہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تعمیر کعبہ کے حوالے سے جو معروضات ہیں انشاءاللہ آگے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے اللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔